نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ رب الکریم جو بھی کرتا ہے وہ بھلے کے لیے کرتا ہے اور اسی میں ہی بھلا ہوتا ہے۔ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک مثال سمجھاتا چلوں۔ ایک گاؤں تھا جس میں لوگ جانور پالا کرتے تھے، کسی کے گھر کوئی جانور ہے، کسی کے گھر کوئی جانور ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، ایک کتا تھا اور ایک مرغا تھا۔ اچانک سے اس کا گدھا مر گیا، باقی سب کے جانور خوشحال تھے۔ اس کی بیوی کہتی ہے پتہ نہیں کسی نے کوئی شرارت کر دی ہے، ہمارے گدھے کو کوئی چیز کھلا دی ہے یا کوئی مسئلہ کیا، ہمارا گدھا مر گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کی بندی، اللہ رب الکریم کے اوپر توکل کر، اسی میں اللہ کی کوئی بھلائی ہے۔ عورت خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، اس کا کتا بھی مر گیا۔ تو عورت ایک دم آگ بگولا ہو گئی، کہتی ہے تم مانو نہ مانو، یہ کسی نے جادو کیا ہے ہمارے گھر پہ۔ پہلے ہمارا گدھا مر گیا، اب ہمارا کتا مر گیا۔ اس نے بولا کہ اللہ کی بندی، اللہ رب الکریم پہ توکل رکھ، کسی نے کچھ نہیں کیا، اسی میں اللہ رب الکریم کی کوئی بھلائی ہوگی۔ کچھ دن گزرے تو اس کا مرغا بھی مر گیا۔ تو اب وہ بیوی آگ بگولا ہو گئی، گلے پڑ گئی، تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، تو نے بیڑا گرک کروا دیا، ہر چیز پہ کہتا ہے اسی میں اللہ کا کوئی بھلا ہوگا، ہر پہ کہتا ہے اللہ کا کوئی بھلا ہوگا۔ تو مانا اللہ کا بھلا ہوگا لیکن ہماری چیزیں ہی مرنی ہے، میں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے پہ کسی نے جادو کروا دیا۔ اس نے بولا پہلے ہمارا گدھا مرا، پھر کتا مرا، مرغا بھی مر گیا۔ اس نے بولا صبر کر، اسی میں اللہ کی کوئی بھلائی ہوگی۔ بچے کبھی کبھی ضد کرتے ہیں نا، اس طرح عورتیں بھی ضد کر لیتی ہیں۔ اب یہ کم عقل ہے، مطلب وہ عقل کی طاقت مرد باہر گھومتا ہے، جو اللہ نے مرد کو عقل کی طاقت دی ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرکیف کچھ دن گزرے تو ایک ان کا دشمن قبیلہ تھا، انہوں نے اس پورے قبیلے پہ حملہ کیا اور سارے قبیلے کو، پورے گاؤں کو مار دیا۔ یہ میاں بیوی سوئے رہے۔ صبح اٹھے تو دیکھا ہر طرف فنائی فنائی ہے، ہر کوئی مر گیا لیکن ہم بچ گئے۔ ان قبیلے والوں سے کسی نے کہا کہ ساری دنیا مار دی لیکن ایک گھر میں تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، دو میاں بیوی تھے وہ بچ گئے۔ انہوں نے بولا کہ یار ہر گھر سے کسی نہ کسی جانور کے بولنے کی آواز آتی رہی، ہم مارتے رہے، یہاں سے کوئی آواز نہ آئی تو ہم نے بولا یہ ڈر کے بھاگ گئے، اس لیے ہم اس میں انٹر ہی نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب الکریم جو کرتا ہے وہ بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر اعتماد، اعتقاد، ایمان دیکھو اور اس سے کچھ سیکھتے ہیں ہم سب کچھ، کیونکہ ہمیں سنت مبارکہ پہ عمل کرنا ہے۔ وہ ہستی جو دنیا میں آئی تو آنے سے پہلے ہی اس کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، جس کی عمر چھوٹی سی تھی اور اس کی ماں بھی اللہ رب الکریم کے ساتھ جا ملی، اور کچھ ہی عرصہ گزرا اور جو دادا ان کی کفالت کرتے تھے ان کا بھی وقت آ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ شخص، وہ ہستی جو اپنی ماں کی قبر پہ جا کے روتی ہے اور اعتماد، اعتقاد، ایمان اس پروردگار کے اوپر ہے، اس سے زیادہ اللہ کے اوپر توکل کی مثال ہمیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ مکہ مکرمہ میں رہے لیکن عربوں نے اتنے ظلم کیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب مکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات کعبۃ اللہ پہ نظر اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اے بیت اللہ، میں تجھے خوشی سے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میرا دل خوش نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی اللہ رب الکریم کی مصلحت ہے۔ میرے دوستو، وہ وقت یاد کرو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے، جب مکہ والوں نے ان کے اوپر سختیاں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے ماموں کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھلا ہو۔ حضور جب چلے گئے انہوں نے کیسا برتاؤ کیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر سے باہر نکال دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر برسائے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں تو میں پتھروں، یہ پہاڑ
طائف والوں کے اوپر دے ماروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں۔ اے دوستو، ام المومنین نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن جس میں سب سے زیادہ سختی ہوئی ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤں، 9 سال بیت گئے لیکن طائف کی سختی مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرے دوستو، پھر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے، لوگوں کے سر غرور سے تنے ہوتے ہیں، اللہ کے رب العزت کی محبت اور خوف سے میرے حضور کا سر جھکا ہوا ہے، اور حضور کے زبان پہ کلمات الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے کو فاتح بنا کے اب دوبارہ اس مکے کے اندر داخل کیا۔ طائف کا کیا بنا یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اللہ رب الکریم نے انہیں فتح نصیب فرمائی تو فرمایا وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔